بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع ماہ شعبان اور استقبال رمضان۔ دوستوں، ماہ مقدس رمضان المبارک قریب آنے والا ہے اور اس مبارک مہینے سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کا مقدمہ اور رمضان کی تیاری کے واسطے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ گزرا تھا وہ مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ تھا، اور یہ موجودہ مہینہ بادلوں کے امر کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ برسنے کا، رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ اور اس طرح بھی کہا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیت میں بیج ڈالنے کا مہینہ تھا، اور شعبان کا مہینہ کھیت میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں کھیتی پک کر تیار ہو گئی۔ وہ کھیتی ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور تینوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان۔ رجب کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 4 محترم مہینوں میں سے اس کو شمار فرمایا، اور شعبان کے مہینے کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب فرمائی، اور رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں سے تو مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ دوستوں، شعبان کا جو مہینہ ہے یہ شعبے سے نکلا ہے، اور شعبہ کام کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بخشش اور عطا کے مختلف شعبے پورے سال کام کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مختلف فعلوں اور بہانوں سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن یہ مغفرت اور بخشش کا جو نام ہے وہ شعبان، یہ 5 حروف سے مل کر بنا ہے، اور یہ 5 حروف 5 الفاظ اس لیے لیے گئے ہیں کہ شعبان کے اندر سین، عین، با، الف اور نون ہے، یعنی کہ شعبان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے ان 5 انعامات، شرافت، عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کی عزت کو گھٹا نہیں سکتا کوئی بھی۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کی روز نفلی عبادت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ شعبان میں اللہ تعالیٰ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور اور زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبوی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال اس بچے نے پیدا ہونا ہے اور جس بچے نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان کے اس مہینے میں سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ شب 15ویں رحمتوں اور مغفرت کی رات ہے، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق خود طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جس نے شعبان کے مہینے میں خوب عبادت کی ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں اور خوشیوں کا ذریعہ بنا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب شعبان اور اس کا استقبال ایسے فرمایا اور کہا کہ میں ہمیشہ رمضان کا استقبال شعبان سے ہی شروع کر دیتا ہوں۔ الوداع ماہ شعبان، الوداع۔ شعبان جانے والا ہے اور اس کی رخصتی کا ٹائم ہے۔ کیا آپ نے رمضان کی تیاری کر لی؟ کیا آپ نے شعبان میں اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیا؟ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ رمضان میں خوب عبادت کریں گے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو شعبان کی بدولت اور رجب کی بدولت معاف فرمائے اور ہمیں رمضان کی تیاری اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔